ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں وہ ہم کر لیں؟ خان صاحب آپ واقعے میں ہی غلام ہیں۔ وہ غلام کیسے ہیں؟ آج میں یہ تمام تفصیلات عوام کے سامنے رکھوں گا اور یہ ثابت بھی کروں گا کہ آپ واقعی ہی غلام ہیں۔ امریکہ نے جب جب کہا آپ نے ان کا ہر حکم مانا۔ ایسا کون سا حکم ہے جو امریکہ نے دیا ہو وہ آپ نے نہ مانا ہو؟ امریکہ نے یہ کہا کہ آسیہ ملونہ کو رہا کر دو، آپ نے رہا کر دیا۔ امریکہ نے یہ کہا کہ فرانس کے سفیر کو نہ نکالو، آپ نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا۔ آپ نے اپنے ہی لوگوں سے وعدہ خلافی کر کے آپ نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا، بلکہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم و تشدد کیا، ان پر آپ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تیزاب پھینکا، اپنے ہی پولیس والوں کو مروایا، اپنے ہی پولیس والوں کو شہید کروایا اور اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا۔ خان صاحب آپ واقعی ہی غلام ہیں۔ آپ نے اسٹیٹ بینک کو امریکہ کے حوالے کر دیا تو کیا سمجھے کہ ہم آزاد ہیں؟ آپ نے خود ہی ہم کو ان کا غلام بنایا ہے۔ خان صاحب آپ بطور وزیر اعظم جہاں جہاں گئے آپ وہاں بھیک مانگ کر آئے۔ آپ چین گئے آپ نے وہاں جا کر بھیک مانگی۔ آپ سعودیہ گئے آپ نے وہاں جا کر بھیک مانگی۔ آپ ایسا کون سا ملک ہے جہاں آپ گئے ہوں اور آپ نے بھیک نہ مانگی ہو؟ خان صاحب ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ عوام ان تمام سوالوں کے جوابات کی منتظر ہے۔ یہ تمام سارے کارنامے عمران خان صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، اور آپ یہ عوام کو جو لولی پاپ اور جو چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں، تو خان صاحب یہ میری گزارش سن لیں کہ آپ نے ہمیں امریکہ کا غلام بنا دیا ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیٹ بینک امریکہ کے پاس ہے، ہمارا خزانہ امریکہ کے پاس ہے، تو ہم اپنے آپ کو آزاد کیسے تصور کر لیں؟ خان صاحب امید ہے آپ میرے ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ اگر آپ نے تمام میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو میں پی ٹی آئی کو جوائن کر لوں گا۔ باقی جو وعدے تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے عوام کو کارخانے دینے تھے، آپ نے عوام کو کارخانوں کی بجائے لنگر خانوں پر لگا دیا، آپ نے عوام کو خود مختار بننے کی بجائے بھکاری بنا دیا۔ خان صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کب تک یہ چورن بیچیں گے اور اپنی ہی عوام میں یہ نفرت پیدا کرتے رہیں گے؟ خان صاحب آپ جب الہان عمر سے ملتے ہیں تو آپ کو کوئی سازش نظر نہیں آتی، نہ ہی آپ امریکہ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، نہ ہی آپ ان کو کوئی اور ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم خود مختار ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ آپ سے جو بھی امریکی ملنے آتا ہے آپ اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں، تو ہم کیسے تصور کر لیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم خود مختار ہیں؟ آپ کو پچھلے 3 سال ہماری آزادی کی کوئی حیثیت نظر نہیں آئی، لیکن آج جب آپ حکومت سے نکل گئے تو آپ کو یہ تمام آزادی کا جو رٹا ہے یہ آپ کو یاد آ گیا ہے۔ خان صاحب مزید میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عوام کو بے وقوف نہ بنائیں۔ یہ عوام پہلے ہی بہت سے مسائل سے دوچار ہو چکی ہے۔ اب جب حکومت میں آئے تو آپ نے عوام سے کہا تھا کہ میں عوام کو خوشحال کروں گا، لیکن آپ نے عوام کے حالات بد سے بدتر کر دیے۔ تو خان صاحب یہ عوام کس کی طرف دیکھے؟ آپ اس عوام کی آخری امید تھے، لیکن آپ نے اس عوام کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ اب عوام پرانوں کو یاد نہ کرے تو اور کن کو یاد کرے؟ عوام بے سہارا ہو چکی ہے، عوام سہارا ڈھونڈ رہی ہے کہ شاید کوئی ہمارے دکھوں کا مداوع کر دے۔ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے تو آپ اب یہ جو 1.5 سال ہے آپ اس پر گزارا کریں، آپ اپنی کمپین کریں، لیکن عوام میں نفرت کا بیج بونے کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یہ فائدہ وقتی طور تو ہو سکتا ہے، لیکن آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو یہ معاف نہیں کریں گی جس طرح آپ عوام میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ آج تمام پاکستانی ایک دوسرے کو غدار ثابت کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب آپ کے وزیر اور مشیر حکومتی ارکان کے ساتھ بیٹھ کر افطاریاں کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بھی غدار سمجھیں؟ آپ نے امریکہ کے سفیروں سے ملاقات کی تو کیا ہم آپ کو بھی غدار سمجھیں؟ اگر غدار وہ ہیں تو پھر آپ بھی غدار ہیں۔ انہوں نے بھی امریکیوں سے ملاقات کر لی، آپ نے بھی کر لی، تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق ہوا؟